اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی جانب سے خاندانی نقصان میرا موضوع ہے، اور یہ بہت سے روپوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ نقصانات نہ صرف خاندانی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں، بلکہ بچوں کی پرورش اور شخصیت سازی پر بھی برے اور منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ یہ نقصانات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، جن میں جسمانی تشدد ہے، اور یہ سب سے زیادہ سنگین قسم کا نقصان ہے۔ یعنی عورت پر جسمانی تشدد کرنا، جس میں کیا ہو جاتا ہے، مثلا اس کو مارنا، پیٹنا، لانتے مارنا، گھونسے مارنا اور دیگر جسمانی نقصانات پہنچانا، یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تشدد نہ صرف جسمانی صحت کو نقصان دیتا ہے، بلکہ عورت کی نفس کے لیے نفسیاتی صدمے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور بنتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے لسانی، وہی زبانی، شوہر کی جانب سے گالی گلوچ، طنز، تمسخر، حقارت آمیز الفاظ کا استعمال، دھمکیاں دینا، ہاں جی، تو یہ اس کا مذاق اڑانا۔ اگر فرض کیا وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے تو اسے کہنا کہ تو بدصورت ہے، تو میرے قابل نہیں ہے، اور اس کو گالی گلوچ، طعنے دینا۔ مثلا حالانکہ والدین پر جہیز دینا جو ہے وہ واجب نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں لڑکے والے کو دے۔ اگر انہوں نے کوئی کم چیز دے دی ہے تو اسے طنز کرتا ہے، گندے گندے لفظ استعمال کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا، تجھے میکے پہنچا دوں گا۔ اس قسم کا تشدد روح کو مجروح کرتا ہے اور زخمی کرتا ہے، اور خود اعتمادی کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لہذا ایک اور بھی پہلو ہے، یعنی جذباتی تشدد۔ یہ چھپا ہوا نقصان ہے جو آسانی سے نظر نہیں آتا۔ اس میں بیوی کو نظر انداز کرنا، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا، اس کی کوئی قدر نہ سمجھنا، اس کے جذبات کو نظر انداز کر دینا۔ مثلا وہ کہتی ہے میری بات کو سنو، میرا درد سنو، میری مشکلات سنو، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اور اس کی آزادی کو محدود کرنا، اس کے حوصلے پست کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جذبات پر تشدد شمار ہوتا ہے۔ لہذا اس کے مثلا یہ ہے کہ عورت ہے تو اس کی عزت کو بڑھائے، اسے کہے کہ یعنی تو ایک اچھی عورت ہے۔ مثلا جس طرح کے روایات میں بھی ملتا ہے کہ مرد اور اپنی بیوی کو کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جس طرح کہ انگلش میں یہ ہے آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو برا لفظ نہیں ہے، اپنی بیوی کو کہنا یہ بہت زیادہ اچھے اثرات کا حامل ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی کے دل میں اس شوہر کی بہت زیادہ عزت اور احترام بڑھ جائے گا۔ تو ایک ہے مالی تشدد کرنا، بیوی کو مالی طور پر کنٹرول کرنا، اس کو کوئی خرچ اخراجات نہ دینا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اسے پیسے نہ دینا، ضروریات زندگی کی فراہمی جو ہے شوہر پر واجب ہے، لیکن وہ ضروریات زندگی مثلا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک جوڑا کپڑوں کا لے کر دوں گا، 2 جوڑے لے کر دوں گا، بس میرے اوپر یہی واجب ہے۔ تو اس نے بالآخر معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، بالآخر دوسری عورتیں بھی تو ہیں جن کے سامنے اس نے جانا ہے۔ تو یہ مالی تشدد جو ہے بیوی کو معاشی طور پر کمزور کرنا، یہ بہت زیادہ نقصانات کا باعث ہے۔ اور یہ جنسی تشدد، شوہر کی جانب سے زبردستی جنسی تعلقات قائم کرنا، یہ جنسی طور پر نامناسب رویہ اختیار کرنا، یہ تشدد بہت ہی سنگین جرم ہے۔ یعنی عورت کی رغبت بھی ہونی چاہیے، عورت جو ہے وہ اپنے جنسی میلان کے ذریعے شوہر کے سامنے حاضر ہو۔ اور یہ ہے ایک عدم توجہ نہ کرنا، شوہر کی جانب سے بیوی کو نظر انداز کرنا، بیوی جو کہتی ہے کہتی رہے، ہاں میں دوسروں کی بات سنوں گا، اس کے ذریعے ضروریات جو ہے اس کو نظر انداز کرنا۔ وہ کہتی ہے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے آ جائے گی، بس زیادہ تنگ نہ کرو، فلاں نہ کرو، اس سے بات چیت نہ کرنا، اس کی خواہشات کو مکمل طور پر اگنور کرنا، یہ جو ہے نہایت نقصان دہ ہے۔ اور
ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری نہ کرنا، دوسری عورتوں سے تعلقات جو کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہے، بیوی کے ساتھ یہ عدم وفاداری ہے اور اس کی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اللہ نے ایک بہترین راستہ رکھا ہے وہ نکاح کا، اگر فرض کیا وہ ایک عورت اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کھول کر سامنے آئے اور اس کے ساتھ یعنی شرعی اصول و ضوابط کے ذریعے آئے، لیکن یہ کہ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ ہے اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ ایک اور بات یہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال، اگر شوہر نشہ آور چیزیں جس طرح کہ شراب ہے، منشیات ہے، یہ استعمال کرتا ہے تو یہ خاندان کے تمام افراد کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے گھر میں تشدد، توجہ نہ کرنا، مالی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی شراب پی کر آتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی کیا ہے، میری بیٹی کیا ہے اس گھر میں، وہ اس گھر میں کیا ہو جائے گی، انارکی پھیل جائے گی اور اس گھر میں بے چینی پھیل جائے گی، مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ایک تو اگر کوئی پاؤڈر کا استعمال کرتا ہے، ہیروئن کا استعمال کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑے ذمہ دار اور بہت بڑے مالدار گھروں کو یہ نشہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ایک شراب اللہ نے حرام کی ہے، نشہ آور چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، تو اس کا کوئی نقصان ہے تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، جس سے بہت زیادہ جو دنیاوی طور پر مشکل آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اور دوسرا اس کے مال کی بربادی ہے، اور نشہ کی حالت میں وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کسی کو تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایسی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے کنٹرول کرنے والا رویہ، بیوی کے فتن اور اس کے انتخاب پر قابو پانا، یعنی اس کو ایک تو ماننا نہیں ہے، دوسرا اس کو اپنے قابو میں لینا، اس کی آزادی کو محدود کرنا، اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے لو اور دو، کچھ نہ کچھ اس کی باتوں کو مانا جائے، جو اس کی جائز خواہشات ہیں ان کو مانا جائے اور کچھ جو ہے اس سے منوایا جائے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ دھمکیاں، تھریٹ کرنا، بیوی کو یا اس کے خاندان کے افراد کو دھمکیاں دینا کہ وہ نقصان پہنچائے گا، تو یہ بہت بری چیز ہے اور یہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ کچھ عام قسم کے نقصانات ہیں۔ ہر خاندان میں صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اور نقصانات کی شدت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یا کوئی اور خاندانی نقصان کا شکار ہے تو ضرور دوسرے لوگوں سے مدد حاصل کریں۔ تنظیمیں ہیں جو خاندانی تشدد سے جو متاثر افراد ہیں ان کو مدد فراہم کرتی ہیں، لہذا یاد رکھیں خاندانی زندگی میں سکون اور خوشی تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، احترام، پیار اور سمجھداری اور محبت و بہترین انداز کے ساتھ پیش آئیں، تو یہ خاندان آپس میں جڑے رہیں گے اور ان کے درمیان کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔